اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک درس قرآن میں آپ حضرات نے سورۃ البقر کی 108 آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفاسیر آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ جن احباب تک نہ پہنچا ہو وہاں تک پہنچا دیں۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب آگے کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے کتابیوں نے چاہا، بہت سے کتابیوں نے چاہا، تو یہ کتابی سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں۔ البتہ یہ کہ یہود حسد و بغض میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کی ریشہ دوانائیاں اور ان کا حسد اور مسلمانوں کے تئیں ان کی غلط چالیں، ان کا مکر و قید، جیسا کہ پیچھے گزشتہ آیت میں ہم نے بیان کیا کہ وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے جس کے اندر وہ انہیں اگر موقع مل جاتا کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ان کو ابھارنے اور بھڑکانے اور اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ہر طرح کی کوشش کیا کرتے تھے، اور دن و رات اسی میں وہ لگے رہتے تھے۔ کل بھی اور آج بھی ان کی یہ حرکتیں جاری ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مکر و قید سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں کو وہ بھڑکاتے رہتے تھے، کبھی نسخ پر، کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک حکم دیتے ہیں پھر اسے بدل دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو بھڑکاتے تھے کہ یہ سوال کرو، یہ پوچھو، اس طرح کے سوالات، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک سوال کر لیا کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، کوہ صفا کو سونا بنا دیا جائے، اہل مکہ کے لیے وسعتیں پیدا کر دی جائیں۔ تو وہ مومنین کو بھڑکاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کو یہ حکم دیا اور اس سے منع فرمایا کہ بیجا اور لغو اور بیکار سوالات تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پہلے بیجا اور لغو سوالات کیے تھے۔ چلیے اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو ایمان سے کفر کو بدلے گا، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا، وہ ٹھیک راستے سے بہک جائے گا۔ اب یہاں پر ان کا دوسرا، وہ ایسا کیوں کرتے تھے، مسلمانوں کو بھڑکاتے کیوں تھے، شکوک و شبہات ان کے دلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں ان کے دلوں میں ڈالتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کے دلوں میں حسد و بغض تھا کہ یہ مومنین ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف مائل ہو جائیں۔
चुनांचे जंग उहुद के मौके पर जिसका नक्शा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की सफ़बंदी फरमाई और कुछ सहाबा के साथ चंद सहाबा, तकरीबन एक तादाद थी, छोटी सी टुकड़ी उन्होंने पहाड़ पर मुकर्रर कर दिया कि यहाँ से हटना मत, चाहे हार की सूरत हो चाहे फ़तह की सूरत हो, किसी भी सूरत में जब तक मेरा हुक्म ना आए इस पहाड़ से तुम हटना मत। तीर अंदाज सहाबा को उन्होंने बिठा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी चाल के तहत वहाँ पर बिठा दिया था। अब जब मारके उहुद हुआ, जंग उहुद कायम हुई और बड़ी ज़ोरदार ये जंग हुई कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ। जंग बद्र के बाद ये दूसरी बड़ी जंग थी और ये हुआ कि मुसलमान गालिब आए और कुफ़ार के पैर उखड़ गए, उनके दरमियान भगदड़ मच गई। अब उन लोगों ने पहाड़ से देखा कि अब तो मुसलमान, इस्लाम को फ़तह हासिल हुई, मुसलमान जीत गए हैं और कुफ़ार भागने लगे। नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने पहाड़ पर जहाँ सरकार ने उन्हें बिठाया था और ये कहा था कि यहाँ से हटना नहीं, उन लोगों ने सोचा कि अब तो जंग जीत चुके हैं, लिहाजा अब चलो वो लोग भी आ गए। और इसके नतीजे में हुआ ये कि काफिरों ने उस पहाड़ की तरफ से पहले तो वो पीछे हटे, भगदड़ें मची और पीछे हटे, मगर एक टोली लेकर काफिरों की उसी पहाड़ की तरफ से पीछे से मुसलमानों पर उन लोगों ने हमला किया, जिसमें बहुत तादाद में सहाबा शहीद हुए। इसी मौके पर सरकार दो आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का भी मसला रहा कि शहीद हुआ। अब इसमें बड़ी सारी रिवायतें हैं और कुछ ज़िम्मेदार उलमा ने भी इसे नकल फरमा दिया, मगर वो किसी तरह सही नहीं नज़र आती हैं, वहाँ पर उनसे नकल में ख़ता हो गई। या ये कि पहले के लोगों ने नकल किया तो इन लोगों ने भी नकल कर दिया अपने पहले वालों पर एतमाद करते हुए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया था। और फिर लोगों ने ये वाक़या ज़िक्र किया कि हज़रत अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु को जो पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया तो उन्होंने अपने पूरे दांत जो है तोड़ डाले। हालांकि ये वाक़या किसी एतबार से सही नहीं है। अव्वलन तो तीर लगने की वजह से सामने का अगर दांत टूट जाए तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी आगे का दांत अगर टूट जाए तो इससे हुस्न में कमी पैदा हो जाती है, खूबसूरती में कमी पैदा हो जाती है। और आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल कम हो जाए? क्या रब ये गमारा करेगा? लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि दंदान मुबारक जो शहीद हुआ था वो जड़ से नहीं बल्कि थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ था, जिसकी वजह से हुस्न में और बढ़ गए जो है ज़्यादती पैदा हो गई थी और हसीन दंदान मुबारक और ख़ूबसूरत लगने लगे थे। दूसरी चीज़ ये है कि हज़रत अवैस क़रनी ने ये सुना कि दंदान मुबारक शहीद हुआ तो सब तोड़ दिया। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ दंदान मुबारक शहीद थोड़ी हुआ, आपके ऊपर पत्थर भी फेंके गए, कूड़े करकट भी डाले गए, ऊँट की उजड़ियाँ भी डाली गईं। तो और किसी चीज़ के मुआमले में तो इश्क के तकाजे के तहत हज़रत अवैस क़रनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, दंदान मुबारक के मामले में क्यों किया? अब लोग कहने लगे कि दंदान मुबारक अवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने तोड़े और उसके बाद चूँकि दांत नहीं थे तो नरम ग़िज़ा के लिए हलवा बनना शुरू हुआ। अब हलवा तो इतने सख्त और टाइट बनते हैं कि दांत वाले भी ना फोड़ पाएँ के चे जाए कि नरम हलवा। ये सब इल्लतें बेमाना हैं। और दंदान मुबारक जो शहीद हुआ, जाहिर सी बात है सरकार अगर खुद कुछ करते तो वो सुन्नत होता। दंदान मुबारक का शहीद करना है तो काफिरों का तरीक़ा है, तो फिर हज़रत अवैस क़रनी वो काम क्यों करेंगे? और फिर अपने किसी अज़्व और जिस्म को तकलीफ़ पहुँचाना बिला वजह शरई ये जायज़ ही नहीं है। तो दांत खुद तोड़ना या अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाना है तो इसकी भी इजाज़त शरअन नहीं है। लिहाजा ये वाक़या काबिल एतबार नहीं है। सही ये है कि दंदान मुबारक थोड़ा सा हिस्सा टूट गया था जिससे और ख़ूबसूरती बढ़ गई थी। तो बहरहाल उस वक्त का जो है मुसलमान शहीद हुए और यहाँ तक कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इधर उधर अलग हो गए, काफिरों के बीच में घिर गए। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले लड़ते रहे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार को ज़िंदों में देखा, तलाश किया, नहीं मिले। जो लोग शहीद हो गए थे उनमें देखा, नहीं मिले। तो मैंने ये समझ लिया कि सरकार तो शहीद नहीं हुए हैं और ज़िंदों में भी नहीं हैं, और ये हो नहीं सकता कि मैदान जंग छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग गए हों। लगता है अल्लाह ने उन्हें आसमानों में उठा लिया है। और फिर मैंने ये सोचा कि अब उनके बाद जी के क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने पूरी ताकत के साथ काफिरों पे हमला किया।
سب کو کاٹتا ہٹاتا ہوا آگے بڑھا، مجھے سرکار نظر آئے، میں نے نعرہ لگایا، سرکار کے پاس گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے کھڑا ہو کر کافروں سے لڑتا رہا۔ سرکار فرماتے علی ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو، میں حملہ کرتا رہتا۔ اس موقع پر حضرت جبریل امی نے حضرت علی مرتضیٰ کی جرأت و شاہ بہادری کی جو ہے گواہی دی اور تعریف کی، تو فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ تو یہ جنگ احد کا معاملہ تھا جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن ایمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی۔ آج اگر ہم پر کوئی مشکل و مصیبت آ جائے تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے موجودہ حالات میں مایوسیاں گھیر لیتی ہیں، ہے نا۔ اب بتائیے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہیں وہاں پر بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تعلیم تھی بندوں کو، یہ امت کے لیے تعلیم تھی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ مشکلات کے وقت ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہد مسلسل کیے جائیں، ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کرتے جائیں، کوششیں کرتے جائیں، اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ کامیابی سے ہمکنار ہونا نہ ہونا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کو خلوص و للہیت کے ساتھ آگے جاری رکھیں، حالات اور زمانے اور لوگوں کے فتنے اور لوگوں کی طرف سے ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائیں کہ چھوڑیے اب کیا فائدہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ جان نہیں بچے گی، مال نہیں بچے گا، عزتیں چلی جائیں گی، انہوں نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی بزدلی کی بات ہے۔ زندہ رہیں، ایمان کے ساتھ عزت پہ قائم رہیں۔ بہرحال تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر تم حق پہ ہوتے تو تمہیں شکست نہیں ہوتی، لہذا تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے یہودیوں تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عہد شکنی کیسی ہے، اگر وعدہ کیا جائے تو اس کو توڑنا کیسا ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ بہت بری بات ہے، وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہ پھروں گا اور کفر نہ اختیار کروں گا، پوری زندگی میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ اور حضرت حذیفہ نے فرمایا میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے، قرآن کے ایمان ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، مومنین کے بھائی ہونے سے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب دیا ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے واقعے کی خبر دی کہ یہ سب معاملہ ہمارے ساتھ یہودیوں سے گفتگو میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی، اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہود یہ جو کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، پھر سے کفر میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہاری تباہی و بربادی چاہتے ہیں۔ بس معیاری کی نہیں۔ ہاں، اسلام کی حقانیت کے بعد یہود کا مسلمانوں کی کفر و ارتداد کی یہ تمنا کرنا کیوں تھا؟ اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بہت کتابیوں نے چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، ان کے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ ان کے دل میں جو حسد اور جلن تھا، سمجھ رہے کہ نہیں، حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد تھا مسلمانوں کے تعلق سے، اس مذہب اسلام سے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حسد کی بنا پر تو یہود کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، یہ بربنائے حسد تھا۔ اور یاد رہے کہ حسد بہت بڑا عیب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسی بیماری ہے، فرماتے ہیں بمیر تب رہی اے حسودی رنجیس کہ اد مشقت او جز بمرگ نہ تبا رست، اے حاسد مر جا، کہ یہ ایسی بیماری اور تکلیف ہے کہ موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جایا کرتی ہے۔ اس لیے حسد جو ہے انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔
جیسا کہ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کیا. فرماتے ہیں اور یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حسد بہت ہی بری چیز ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. آج جو آپ اختلافات اور ہنگامہ خیزیاں دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی بہت بڑا دخل حسد کا ہے. بہت سارے ایسے شہزادگان ہیں جو مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نام تو لیتے ہیں، مگر سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت سے بھی حسد کرتے ہیں. تاج الشریعہ سے حسد، قائد ملت سے حسد. وہ کیوں ان کے دلوں میں یہ چیزیں ہیں؟ ظاہر سی بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خانقاہ ہزاروں سال پرانی، ہمارا یہ مقام، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تاج الشریعہ سے ملنا ہو تو مہینوں انتظار کرنا ہوتا، دھکا کھانا پڑتا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، کوئی تنظیم نہیں بنائی، کوئی تحریک نہیں بنائی، کہیں پر لوگوں کی پریشانیوں میں آگے نہیں بڑھے، کبھی احتجاج نہیں کیا، میڈیا پہ نہیں آئے. وہ مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہاں کہاں لوگ پریشان ہیں، کوئی مدد اور تعاون کے لیے نہیں آتے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. قیادت کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، قائد ملت پر اعتراضات. وہ یہ حسد ان کے دلوں میں کہ آخر ہے کیا، کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک تاریخ لی جائے تو آتے ہیں تو اتنی محنت و مشقت کے بعد پھر بھی یقین نہیں رہتا کہ پہنچیں گے. نہیں پہنچیں گے تو یہ انتظامات، وہ انتظامات، اتنے سارے ہنگامہ، اتنی گاڑیاں، اتنی پبلک، اس قدر انتظامات. پھر اس کے بعد لوگوں کی بھیڑ، پھر اس کے بعد اسٹیج پہ آئے 5 منٹ 10 منٹ کے بعد پھر چلے گئے. یہ اتنا سب کچھ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس حسد میں جلے جا رہے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے. اتنا ہم بھاگتے ہیں اس گلی سے اس گلی، وہاں سے وہاں، یہاں مرید بناتے، وہاں پکڑتے، وہاں جمع کرتے. یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ اتنا لوگ ان کے دیوانے ہیں؟ تو یہ ایک طرح کا حسد کی ان کے سامنے تو ہماری چلتی ہی نہیں. ہماری روزی روٹی بھی بند ہے. کچھ لوگ روزی روٹی کی فکر میں ہیں، کچھ لوگ عزت و عظمت کے چکر میں پریشان ہیں. تو یہ حسد جو ہے بہت بری چیز ہے. یاد رہے کہ اگر حسد بری چیز ہے، اگر اس پر مزید تفصیل دیکھنی ہے تو ضیاء اسلام نیٹ ورک پر ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں، اور درس بخاری کے موقع پر ہم نے جو درس اپلوڈ کیا ہے اس میں باب الاقتباط فی العلم کے تحت ہم نے حدیث پاک جو وہاں پر بخاری شریف میں اس کی شرح کی ہے، اس کو آپ سماعت کریں. دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، صحیح تو یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر حسد کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسد یعنی اسے حسد کہیں یا مطلب حسد بمانا رشک، وہاں پر حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے حصول کی تمنا میں اس قدر آدمی دیوانہ ہو جائے. 2 ہی چیزیں ہیں، ایک علم جس کے ذریعہ جس پر وہ خود عمل کرے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو اگر کوئی تمنا کرے تو علم کی تمنا کرے کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما جسے میں خود سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں. کسی بڑے عالم ربانی کو دیکھے تو اپنے دل میں تمنا پیدا کرے کہ یا اللہ مجھے اس طرح کا عالم بنا دے. یا ایسے شخص کے بارے میں تمنا کرے جس کو اللہ نے مال دیا ہو، پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کی توفیق دی ہو، تو یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے ایسا مال عطا فرما. کہ اگر تمنا کرنی ہے دنیا میں تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایک کیا علم نافع، اور دوسری وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہو اور اسے دین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں. وہ شادی بیاہ میں خرچ کر دیتے ہیں، پکنک میں خرچ کر دیں گے، بیکار کی چیزوں میں خرچ کر دیں گے، مگر دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اپنے کپڑوں پر، اپنے مکان پر، اپنی زندگی پر، اپنے رشتہ داروں پر جھوٹی شہرت اور شان کے لیے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر دین کے نام پر وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو وہ مال اس مال کی تمنا بے معنی ہے. البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا عصر و جہت سے گمراہی و بے دینی پھیلاتا ہو، اگر کوئی شخص جس کے پاس مال و دولت ہے، طاقت و قوت ہے، اور اس کے سبب وہ بے دینی پھیلا رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے زوال نعمت کی تمنا حسد میں داخل نہیں ہے، اور یہ حرام بھی نہیں ہے، ورنہ حسد تو حرام ہے. اب حسد کون سا حرام ہے؟ وہی کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت جو ہے
زائل ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. اگر یہ تمنا کرے کہ جیسا اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی ایسا عطا فرما، تو یہ جائز ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے. ہم نے بتایا کہ اگر تمنا کرنی ہے تو دو چیزیں تمنا کے لائق ہیں، لیکن اگر کسی اور چیز کی وہ تمنا کرتا ہے جو چیز جائز ہے تو تمنا کر سکتا ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور اس کے بربادی کی تمنا کرے تو یہ حسد ہے. اور اگر یہ تمنا کرتا کہ جو اس کے پاس ہے رہے، مجھے بھی ایسی چیز مل جائے، تو یہ جائز ہے. البتہ اگر کوئی شخص اپنے دولت، مال اور اپنی عزت و شہرت کی وجہ سے دین کا نقصان پہنچا رہا ہے، گمراہی پھیلا رہا ہے، فتنے پھیلا رہا ہے، تو اس کی اس عظمت و شان کی تباہ و بربادی کی تمنا کرنا جائز ہے اور یہ حسد میں داخل نہیں ہے. بات ہماری کہ حسد من عند انفسہم، اس حسد کی بنا پر جو ان کے اندر ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کی حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا کہ اسلام دین حق ہے اور آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب یہ حالتیں ان کی تھی، وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کا علم تھا، مگر اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان یہودیوں کے خلاف فوج کشی کی جاتی ہے نا، انہیں قید کیا جاتا، انہیں سزائیں دی جاتی، مگر اللہ فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو تم چھوڑو اور درگزر کرو، اے پیارے محبوب ان کو چھوڑ دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ فاعفوا واصفحوا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ چھوڑ دو انہیں، درگزر کر دو. اور یہ جو آیت کریمہ ہے، جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد یہ آئی ہے، یہ آیت اتری ہے. جہاد کا حکم آنے کے بعد یہ فاعفوا واصفحوا کا حکم ہوا ہے، اور جب جہاد کا حکم آ چکا تو پھر درگزر کرنے اور معاف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یاد رہے کہ جہاد کا حکم بلا شبہ اس سے پہلے آ گیا تھا، مگر یہود کی ان حرکتوں کی وجہ سے درگزر کرنے کا جو حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کا جو حکم پہلے آ چکا تھا وہ کفار و مشرکین کے ساتھ خاص تھا کہ اگر وہ تم سے تعرض کریں، تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالیں، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے در پہ ہوں، انہیں نقصان پہنچائیں، تو ان سے جہاد کرو. جو تم سے لڑے اس سے تم لڑو، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر اپنی گردن کٹا لو. تو جو حکم اترا تھا کفار و مشرکین کے ساتھ وہ خاص تھا، اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کتابیوں کی بات ہو رہی ہے. کتابیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، یہود و نصارہ سے، مگر بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. واقعہ دراصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود سے اس شرط پر صلح فرما لی تھی کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے. یہودیوں سے سرکار نے صلح فرمائی تھی کہ مشرکین سے، کفار و مشرکین سے جو مسلمانوں کے اختلافات ہیں اور جو جنگیں ہو رہی ہیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یہ جو مارکہ آرائیاں ہو رہی ہیں، اس معاملے میں تم غیر جانبدار رہو گے. تم ہمارا نہیں سپورٹ کرتے مت کرو، لیکن تم کفار و مشرکین کا بھی سپورٹ نہیں کرو گے، ہمارے خلاف کوئی چال نہیں چلو گے، غیر جانبدار رہیں، ہمارے دشمنوں کی ہمارے مقابلے میں مدد نہ کریں. تو یہودیوں سے یہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، مگر یہ یہودی خفیہ طور پر مسلمانوں کو بہکانے لگے، طرح طرح سے ڈرانے لگے. تو اس پر حکم فرمایا گیا کہ اس بہکانے پر، ان کی جو حرکتیں ہیں یہ، ان سے جہاد نہ کرو، ان کا قصور معاف کر دو. جب خاص ان کے لیے حکم آئے گا جہاد کا، تب ان سے انہیں قتل کرنا. چنانچہ بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، اور پھر غزوہ خندق میں یہودیوں نے کھل کر، مدینہ کے یہودیوں نے کھل کر کفار کی مدد کی، اور ان کی بدعہدی جب واضح ہو گئی تو بنی نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ سے انہیں نکال کر باہر کیا گیا، دیش بدر کر دیا گیا، اور بنو قریظہ جو تھے انہیں قتل کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ابتدا کا حکم تھا، اور جو آیت جہاد نازل ہوئی تھی کفار و مشرکین کے لیے تھی، کتابیوں کے لیے نہیں. کتابیوں سے درگزر کا حکم تھا، اور یہ حکم تھا کہ جب ان کے خلاف حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا حکم نازل کرے گا کہ ان سے بھی جہاد کرنا ہے، تب ان سے جہاد کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب آگے کی آیت کریمہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
ان سے رب نے حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں درگزر سے کام لو، ان کی طرف توجہ مت دو، جو تمہارا کام ہے وہ کرتے رہو، البتہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ دوسرے کام میں اگر تم پڑ گئے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ، تمہاری جو دوسری ذمہ داریاں آپ اسے کریں، لیکن اس کے بعد اے مومنین یہود سے درگزر کرو اور اس کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کی طرف تم متوجہ رہو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اب اس کام میں آپ لگ گئے۔ تو مومنین کو یہود سے درگزر کا حکم جو ہو چکا، اس کے بعد تزکیہ نفس، اپنے آپ کی اصلاح کی طرف رب نے متوجہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اور اپنی جانوں کے لیے، لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، مَا تُقَدِّمُوا جو تم آگے بھیجو گے، خَيْرٍ بھلائی، اپنے جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو انسان مسلمان جو عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے، لہذا اے مسلمانوں یہودیوں کی طرف سے درگزر کرو اور اس کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کے لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور نیک عمل کرو، یہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں تمہارے پیش کیے جائیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہاں ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر نیک عمل جو تم کر رہے ہو، آیت کریمہ کیا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تو یہ آگے جو بھیجو گے وہ کیا آخرت میں کیا ملے گا؟ یعنی آخرت میں تمہیں ملے گا، بھائی نفس عمل تو آخرت میں نہیں جائے گا کہ نماز پڑھ رہے ہو نماز ہی جا رہی ہے، روزہ رکھ رہے ہو روزہ جا رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو تو زکوٰۃ پہنچ رہی ہے، نفس اعمال نہیں، بلکہ ان کا ثواب کا ذخیرہ رب کی بارگاہ میں جمع رہے گا۔ نیکوں کو ان کے اعمال صالحہ کا ثواب ہی ملے گا، مگر یاد رہے کہ یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ نفس عمل ملے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نفس بندوں کا عمل مراد لیا جائے، جو تم نیک عمل رب کی طرف بھیجو گے اسے تم آخرت میں پاؤ گے، تو ان کا عمل بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ قیامت میں اچھے اعمال اچھی شکل میں سامنے آئیں گے، تو لہذا وما تقدموا لانفسکم من خیر، خیر سے مراد ثواب بھی لے سکتے ہو یا خیر عمل اچھے عمل دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ چلیے اب یہودیوں کے ایک اور باطل گمان اور ان کے غلط فکر اور عقیدہ جس میں وہ ڈوبے ہوئے تھے اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وقالوا، اور اہل کتاب بولے، یہود و نصارہ بولے، لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں نہ جائے گا، الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، تلک امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، ان کے باطل اور غلط خیالات ہیں جو انہوں نے اپنے دماغ میں بسا رکھے ہیں، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو، تم جو دعویٰ کر رہے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر کے آؤ۔ سمجھے نہیں کہ نہیں؟ چونکہ یہود یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصرانی کہتے تھے کہ نہیں جنت میں صرف نصرانی جائیں گے، اور یہ لوگ پوری کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں، منحرف کر دیں، جیسے ہم نے پیچھے بتایا کہ نسخ وغیرہ اور دیگر معاملات میں شبہات پیدا کرتے تھے، اسی امید پر پیش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے، اس طرح ان کو جنت سے مایوس ہو کر اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔
چنانچہ یہیں پر آخر پارے میں آئے گا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ یہودی بولتے ہیں، نصرانی بولتے ہیں کہ اے مسلمانوں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جنت تو صرف ہمارے لیے بنی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے نا. تو ان کے اس باطل خیال کا رب نے یہاں رد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے. تم کہہ دو کہ یہ تمہارے صرف خام خیالیاں ہیں. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو دلیل پیش کرو، ہاتوا برہانکم. سمجھ رہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ نفی کے مدعی کو بھی دلیل لانا ضروری ہے، بغیر اس کے دعویٰ باطل و نامسموع ہے، اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اس کا دعویٰ باطل ہے. یہ اس میں چند چیزیں توجہ کر لیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، ہم نے اس سے پہلے بتایا یہ ہود جو ہے یہ حائد ہے کہ جو ہے ہود ہے، اس کی جمع ہے حائد. حائد جس کا معنی لغوی ہے توبہ کرنے والا. چونکہ یہودیوں نے بچڑے کی جب پوجا کی تھی اس کے بعد بڑی سخت توبہ کی تھی، بڑی عظیم توبہ تھی ان کی. 70,000 قتل کر دیے گئے اور اپنوں نے اپنوں کو قتل کیا. اس طریقے پر ان کی توبہ ہوئی، اس لیے انہیں ہود کہا گیا. بعد میں یہ قوم بنی اسرائیل کا نام پڑ گیا. اسی طرح نصارہ یہ جمع ہے نصران کی، جیسے سکارا جمع ہے سکران کی. نصارہ کا لغوی معنی ہے مددگار. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ان کا نام نصارہ ہوا. یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہی کہ ایک بار نجران کے عیسائی اور مدینہ کی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپس میں ان لوگوں نے مناظرہ کرنا شروع کر دیا. ان میں سے ایک نے دوسرے کو جھوٹا کہا. یہود بولے جنت میں یہودی کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. عیسائیوں نے جواب دیا کہ نصارہ کے سوا عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہود کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. محبوب ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں. امانیہم، یہ تمہاری خام خیالی جو تم نے بات کہی ہے نا، یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں. تلک امانیہم، یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں. اب یہاں ایک ترکیبی اعتبار سے ایک بحث ہے کہ تلکا یہ مفرد مبتدا ہے اور اس کی خبر امانیہم جمع ہے، اور مفرد مبتدا کی خبر جمع مطابقت نہیں ہو پا رہی ہے. اسی لیے یاد رہے کہ امانیہم سے مراد یہ بتابیل مفرد مقولتن ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تلکا سے مراد ہو گیا مقولہ جو مفرد اور جمع دونوں کو شامل ہے. تلکا اس سے مراد کیا جائے گا تلکا وہ، یعنی تمہارا یہ مقولہ جو تم نے یہ بات کہی ہے. امانیہم، تو اب چونکہ مقولہ یہ مفرد اور جمع دونوں کو شامل ہوتا ہے، لہذا مبتدا اور خبر کے درمیان عدم مطابقت کا کوئی شبہ نہیں رہ گیا. چلیے، تو ان کی یہ خواہشات غلط ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو اپنی دلیل قائم کریں. برہان، حجت، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ برہان، یہ برہنہ، برہان یہ مشتق ہے برہنتن سے، اس کے معنی مضبوطی، اور اصطلاح میں برہان کہتے ہیں سچی اور قوی دلیل کو. مگر یاد رہے کہ یہاں پر برہان سے مراد محض عقلی دلائل نہیں ہیں، بلکہ توریت کی صریح آیت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صریح فرمان مراد ہے کہ لاؤ اگر ہے کہیں توریت میں کوئی آیت کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، ہے کوئی آیت موسیٰ کا قول صریح جس میں لکھا ہے کہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ تمہارا دعویٰ جو ہے غلط ہے کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، کیونکہ اسلام جنت میں جانے کا جو دار و مدار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تم جاؤ گے، بلکہ جنت میں داخلے کا جو معاملہ ہے یہ مرتب ہوتا ہے عقیدہ صحیحہ پر، عمل صالح پر. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل جو ہے اس کا نیک ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار کیا ہے؟ ایمان صحیح، عمل صالح. لہذا کسی بھی زمانے میں کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان اور عمل رکھتا ہے تو جنت میں جائے گا. لہذا یہودیوں کا یہ دعویٰ بے معنی ہے
کہ وہی جنت میں جائیں گے، اور اگر ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو پیش کرو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر ایمان صحیح ہے، عمل صحیح ہے، تو کسی قوم، کسی نسل، کسی زمانے کا ہو تو جنت میں جائے گا. جس کو اللہ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلا، ہاں تم کہتے ہو یہودی نصرانی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یہودی کہتے ہیں یہودی جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں نصرانی جائیں گے، اور کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا. رب نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں، دلیل قائم کرو. البتہ غور سے سنو، ہاں بلا، ہاں کیوں نہیں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار رہے. وہ محسن، اور وہ نیکوکار رہے. اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکائے، یعنی رب کی اطاعت کرے. چہرہ جھکانے کا مطلب جب چہرہ جھکتا ہے تو پورا جسم جھکتا ہے، اس لیے خاص طور پر چہرہ جسم کے اعضاء میں سب سے عظیم عظمت والا حصہ ہے. چہرہ جسم میں سب سے عظمت والا حصہ ہے. تو یہاں پر حکم وجہہ ہے، مطلب تابعداری، فرما برداری. وہ محسن، اور وہ نیکوکار رہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا نیگ، اس کا بدلہ، اس کا نیگ، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اس کا نیگ اس کے رب کے پاس ہے. عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ کوئی غم ہو. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہے. تو یاد رہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے، خواہ وہ کسی زمانے، کسی نسل کی قوم کا ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے جنت ہے، اس کے رب کے پاس اجر موجود ہے، اسے کوئی اندیشہ، غم و خوف کا نہیں رہے گا. اس میں اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ جنت کے فقط وہی مالک ہیں، بالکل غلط ہے. لہذا ان کو اس چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ کہ نہیں؟ البتہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی نبوت نہ مانے اور وہ کتنا بھی دعویٰ کرے، قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے وہ جنت کا مستحق ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے اب آگے کی آیت، یہ آیت نمبر 113 ہے. قالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. قالت اليهود، یہود بولے، لیست النصارى على شيء، نصرانی کچھ نہیں ہے. وقالت النصارى لیست اليهود على شيء، اور نصرانی بولی یہودی کچھ نہیں ہیں. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی. یہود و نصارہ کے پاس تو کتاب تھی، تو یہودیوں نے نصرانیوں کو جھٹلایا، نصرانیوں نے یہودیوں کو جھٹلایا، اور کفار و مشرکین کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن ان کے دیکھا دیکھی، سنا سنی، انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی کہ تم لوگ کچھ نہیں ہو. تو اللہ فرماتا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ قیامت کے دن انہیں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں. تو ہم نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ آپس میں ان کا مناظرہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں نصرانیوں کا ہوا، وہ سرکار کے پاس حاضر ہوئے. بات سماری کہ نہیں؟ ہاں. تو انہوں نے آپس میں بحث کر دی. یہود یا نصارہ کے دین سے شے کی نفی جو یہاں پر کی گئی، تو فریقین کا، دونوں گروہوں کا جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کسی چیز پر ہے ہی نہیں، کسی گنتی پر ہی نہیں ہے. تو اس کا حاصل یہ کہ یہود حضرت عیسیٰ کو نہ پیغمبر مانتے تھے اور نہ ہی انجیل کو آسمانی کتاب مانتے تھے، اور عیسائی حضرت موسیٰ کو پیغمبر اور توریت کو آسمانی کتاب تو مانتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور توریت دونوں منسوخ ہو چکے ہیں. بات سمجھ کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ فرق تھا. عیسائی تو، یہودی تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن عیسائی مانتے تو تھے، مگر کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت اور توریت دونوں منسوخ ہو چکی ہے.
لہذا یہود کے قول کا یہ مطلب تھا کہ عیسائیوں کی بنیادی غلط ہے، اور عیسائیوں کے قول کا مطلب یہ تھا کہ یہود کی کتاب کبھی قابل عمل تھی، یعنی پہلے عمل کے لائق تھی، مگر اب اس کو ماننا ہی حماقت ہے۔ تو گویا کہ دونوں کی باتیں ایک طرح ہو گئیں، البتہ مطلب جداگانہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کسی چیز پر نہیں ہو، انہوں نے کہا کہ تم کسی چیز پہ نہیں ہو۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں۔ تو اب کذالک قال الذین مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا انہی کی طرح جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم۔ تو یہاں مراد ہیں کہ جو ہے مشرکین کی طرف، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے کہ مشرکین انکار کر رہے ہیں۔ بھئی یہود اور نصارہ حسد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں، تو مشرکین کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو اس آیت میں حضور کے لیے تسلی ہے کہ آپ مشرکین عرب کے کفر و انکار اور شدت مخالفت سے پریشان نہ ہوں اور نہ ہی تعجب میں پڑیں، کیونکہ یہود و نصارہ حق جانتے ہوئے بھی گمراہ ہو گئے۔ وہ تو حق جانتے تھے، ان کی کتابوں میں تھا، آپ کی صفت موجود تھی، اسلام کی حقانیت موجود تھی، آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے۔ تو مشرکین عرب تو جاہل محض اور انانی ہیں، ان سے وہ بہتر امید کیسے وابستہ کی جا سکتی ہے؟ تو ان مشرکوں سے کیسے بہتر امید کی تمنا کی جا سکتی، امید کی جا سکتی ہے؟ تو یقیناً ان کے لیے بھی گمراہی اور نازیبہ افعال، اور ان سے بھی نازیبہ افعال و حرکات ہی صادر ہوں گے، لہذا اس کی وجہ سے ہے نا آپ کو پریشان، ان کی شدت مخالفت کی وجہ سے آپ کو پریشان نہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ تو یہ سب وہ جانتے تھے۔ علماء اہل کتاب کی طرح ان جاہلوں کو کوئی علم تو نہ تھا، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، بت پرست، آتش پرست ہے نا، اور وہ ہر ایک ان میں ہر ایک دین والے کی تکذیب شروع کر دیا اور کہا کہ وہ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے۔ جاہلوں نے بھی، مشرکین عرب بھی اس میں شامل تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی شان میں ایسے ہی کلمات ادا کیے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جس کے معاملے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ کسی چیز پر نہیں، وہ کسی چیز پر نہیں، تو قیامت کے دن جو ہے تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا اور اللہ رب العزت اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب یاد رہے کہ افترا، یہ جھوٹ باندھتے تھے ایک دوسرے پر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور افترا اور تکذیب کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر افترا یہ ہے کہ بندہ اللہ پر افترا پردازی کرے، اور سب سے بڑی تکذیب یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو جھوٹا کہے۔ اب یہ تبلیغیوں کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بتائیے اس سے بڑا اور ظلم اور افترا کیا ہو سکتا ہے؟ پاس ماری کہ نہیں؟ ہاں۔ چلیے ایک مرتبہ تو رشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اس قول کا بھی رد کیا، اور یہ کہ ان کے دیکھا یہ جاہلوں نے جو کہا اس میں اپنے حبیب کو تسلی دی۔ تو اب اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ رب العزت ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ فرمائے گا، جس کے فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ آج کی درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو کل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ بولنے کہنے سننے میں جو خطا لغزش ہوئی ہے ہم اسے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔